نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ کسی کو ٹاپک یاد ہے؟ پیارے رسول کی گھریلو زندگی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، خوبصورت نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ، حسنہ کہتے ہیں اچھا، خوبصورت۔ لیکن اس نمونے کو اختیار کون کرتا ہے؟ یہ نمونہ کون اپناتا ہے؟ ویسی زندگی کون گزارنا چاہتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہمارا ہے اور اس دن ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے اور اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کس کی زندگی کیسی تھی۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کرائیٹیرین ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اس کے مطابق تم نے بننا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، بہت بلاوڈ ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے۔ تو وہ ہمارے بھی بلاوڈ ہونے چاہیے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی چیز سے محبت کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ تو جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر کیا چاہتا ہے اس کے لیے؟ اس جیسا بن جائے، اس کی پسند کا بن جائے۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی پسند کے مطابق آپ جیسا بننا چاہیے۔ یعنی ہم نعوذ باللہ رسول نہیں بن سکتے، لیکن آپ کے طور طریقے، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، آپ کے مینرز، آپ کا جو لائف سٹائل تھا، جتنا زیادہ ہم اس کے قریب ہو سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے لیکن میں چند چیزوں کے اوپر انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈالوں گی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کی پیروی ہمارے لیے صرف دین کے امور میں ہی نہیں کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں، جیسے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حج کے موقع پہ فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ تو یہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں صرف عبادات میں نہیں لینی، بلکہ آپ کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہر معاملے میں، دین دنیا کے معاملے میں، یعنی کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ہنسنا رونا، اٹھنا بیٹھنا، میل ملاقات کرنا، محبت نفرت، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں کس سے لینی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ کیسے کرتے تھے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بن گئے، اور ہم اللہ کے پیارے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم کون سا کام کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو؟ اس کا طریقہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ تمہیں کیا ملے؟